औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My name is Kanyal Jahangir Rahman, Chairperson Pakistan Awami Party, PAP. First of all, I would like to say thanks to Team PAP and all the supporters who have encouraged us. Later on, जैसे ही हमारी कैंपेन ख़त्म होती है तो जो हमें सपोर्ट्स आई हैं, जो हमें विशेस आई हैं, वो हम क्या करेंगे, हम उसको ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, जो हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारी जो PAP के जो मीडियाज़ रन हो रहे हैं, हम उनके ऊपर उसको प्रमोट करेंगे. असल में आज का दिन था, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हमारी टीम PAP को सपोर्ट किया, जो हमारी कैंपेन थी उसमें साथ दिया, आज उनको थैंक यू बोलने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैं लाइव एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बेसिकली काफ़ी दोस्तों ने मुझे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि जो टीम PAP है, काइंडली मलिक साहब आप वो बताएं कि PAP है क्या, उसका मोटो क्या है. असल में अगर मैं मोटोज़ उसके सारे डिफ़ाइन करने बैठ जाऊँ तो 2 से 3 घंटे लगे, क्योंकि शॉर्ट मैसेज है वीडियो रिकॉर्ड का. आज मैं कुछ डिक्लेयर करता जाऊँगा, कुछ बताऊँगा, कुछ डिफ़ाइन करूँगा जो उसके मेन मोटोज़ हैं. असल में हमारे जो मेन मोटोज़ हैं उसमें से एक तालीम, ह्यूमन राइट्स और यूथ है. अगर आप हमारा जो PAP का जो फ्लैग बना है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, ग्रीन, वाइट एंड अगेन ग्रीन. जो ग्रीन है वो प्रेजेंट हमारी मुस्लिम, जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रही है. जो वाइट फ्लैग है वो हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रेजेंट कर रही है, और जो लास्ट ग्रीन कलर है वो ह्यूमन राइट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो किस तरह होने चाहिए. असल में इन तीनों का रंग और एक जितना साइज इसलिए रखा गया कि हम चाहते हैं कि एक कौम हो, एक जितने राइट्स हों. इस पाकिस्तानी फ्लैग के नीचे, इसके साए के नीचे हम एक कौम बनकर रहें. जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें. जो हमारी ह्यूमन राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल्स जो हमारे गरीब तबका है वो थाना कचहरियों में जब जाता है तो उनको वो हक नहीं मिलता जो एक अमीर को मिलता है, जो एक एलिट क्लास को मिलता है. अगर एलिट क्लास की 2 दिन में पेशगी को ख़त्म कर दिया जाता है, जब उनको इतना एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो वो प्रोटोकॉल गरीब को क्यों नहीं. असल में हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे. जो PAP का भी मेन एक मकसद है कि आप चीज़ ये चेंज करें, सामने लेकर आएँ. हमें डिपार्टमेंट्स को मजबूत करना होगा, हमें रिश्वत ख़त्म करनी होगी. हमारी जो यूथ है, जो हमारी मेन पावर है, उसको चाहिए जो मेन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं वहाँ पर अपनी वॉइस को रेज़ करें. जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लें, ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आ सके, एक चेंज आ सके. दूसरा, हमारे पाकिस्तान के अंदर तालीम है. हमारी पाकिस्तान की जो तालीम की रेशो बहुत कम है. एक हमारा जो निचला तबका है, जिनके पास वसाइल नहीं होते, वो क्या करते हैं, उनको मदरसों में या उनको दीनी तालीम की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको दुनियावी तालीम का कोई शऊर नहीं दिया जाता. हमारी जो एलिट क्लासेस हैं उनको चाहिए कि वो भी दीन की तालीम की तरफ जाएं. और जो गरीब हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को चाहिए कि उनको प्रमोट करें, उनको एक ऐसी जगह दें ताकि वो भी पढ़ सकें, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप के ऊपर वो बच्चे जो है वो बोझ न बन सकें. हमारी गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे पैकेजेस निकाले जिसमें गरीब पढ़ सके, गरीब के घर को और गरीब के चूल्हा जो जलता है उसको सपोर्ट मिलती रहे, और उनके बच्चे पढ़ जाएं. उनके बच्चे पढ़ेंगे तो यही हमारा सरमाया है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे. असल में पाकिस्तान के हर स्कूल में जो मुझे अब काफ़ी चीज़ें कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमारे घरों में बच्चे हैं, हम लोगों ने देखा है कि स्कूल की बुक्स में वो टॉपिक्स ही नहीं रहे इस्लाम के जो आज से काफ़ी टाइम पहले हुआ करते थे, जो हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ाए जाते थे, जिसमें से मुसलमान बच्चों में जैसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे माएँ अपने बच्चे पैदा किया करती थी, वो जज्बात, वो कौम, वो हिम्मत, वो जुर्रत रही ही नहीं. असल में हमारी जो पाकिस्तान के अंदर एक सोशल मीडिया पे जो ड्रामा आर्टिस्ट आ गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोमांस और पता नहीं कौन सी जो फहाशी थिंग्स उनको प्रमोट किया. हमारे जितने भी ये लिखने वाले हैं ड्रामाज, उनको चाहिए कि कुछ इस्लामी हिस्ट्री सामने लेके आएँ, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि ये हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क की भी कोई हिस्ट्री है, इसके पीछे भी कुछ राज हैं. ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुल्क बनाया, नबी पाक की क्या बिशारतें थी इसके पीछे. अल्लामा इकबाल जैसे इंसान इस मुल्क को नसीब हुए,
اور ایسی قوموں کو ایسے لوگ بہت کم نصیب ہوتے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال تھے. قائد اعظم نے جب ملک پاکستان بنایا تو سب سے پہلے حاضری علامہ اقبال کے مزار پر دی. 1.5 سے 1.25 کروڑ لوگ تھے، جس میں سے 50 سے 60 لاکھ جو مسلمان تھے وہ ہمارے شہید ہوئے پاکستانی، 50 سے 60 لاکھ جو پاکستان میں پہنچے. اتنی بڑی قربانی دے کے ہمیں ملک نصیب ہوا تو ہمیں اس کو رائیگاں نہیں جانا چاہیے، دے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنا ہی مسلمان بھائی قتل ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، کبھی ہماری جو گورنمنٹس ہے وہ ہماری کچھ ریلیجیس پارٹیز کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے معاہدہ شکنی کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کا فیکٹ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ ان کا فیکٹ سب سے بڑا ہم پہ پڑتا ہے جو باہر یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں. پھر ہمیں فورنرز کو فیس کرنا پڑتا ہے. پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ از دیٹ کالڈ اسلام، کہ کیا یہ آپ کا اسلام ہے کہ آپ کے مسلمان کو مار رہا ہے؟ تو ہمیں وہاں پہ جواب دینے پڑتے ہیں، ہمیں ڈیبیٹس کرنی پڑتی ہیں جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہم اپنے ملک پاکستان کو اور اسلام کو کور کرتے اس لیول پر تک آ جاتے ہیں کہ کہیں پہ اپنا آپ ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو بیسک تھنگز ہیں وہ خراب ہیں. ہماری بیسکس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلام کی تعلیم ہونی چاہیے. ہمارے کورسز کے اندر بچوں کو بتانا چاہیے کہ نبی پاک کون تھے، نبی پاک کی اولاد کون تھی، آل بیت کون تھے، پارے امام کون تھے، یہ ہمارے جو قوم کے ہیرو تھے، جو ہمارے پوری دنیا مسلمان ممالک کے جو ہیروز تھے یہ کون تھے، جو اس جہاں کے بھی سردار ہیں اور آنے والے جہاں کے بھی سردار ہیں. یہ کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کربلا میں جو ہمارا 72 تن شہید ہوا وہ کیوں شہید ہوا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اور پھر صحابہ اکرام جو ہمارے اہل بیت کے اور نبی پاک کے کچھ صحابہ تھے، ان کی خدمات ہیں جو اسلام کے اندر وہ کیا ہیں، وہ کیوں ہیں، وہ ہمیں بتانی چاہیے. ہمارے سکولز کے اندر اسکالرز ٹیچرز کو ہائر کرنا چاہیے، جہاں پر ہمارے کائنڈلی جس طرح مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا 8 پیریڈ یا 7 پیریڈ ہوا کرتے تھے. ہماری جو پاکستانی جو اسکولز کی کمیونٹیز ہیں ان کو چاہیے، پرائیویٹ اسپیشلی، کہ ایٹ لیسٹ 1 پیریڈ 2 پیریڈ نہیں تو 1 پیریڈ جو ہے وہ تو اسلام پہ آپ پورا رکھیں 45 سے 50 منٹ کا، اور ان کو ٹف ٹائم دیں اس چیز پہ. جیسے ہم انگلش، فزکس، کیمسٹری کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور مین سبجیکٹس دیتے ہیں کہ آپ کہ ان میں نمبرز اگر ٹھیک آ جائیں تو آپ اگر اردو میں یا اسلامیات میں فیل ہو جاتے ہیں یا آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج اس بیس پہ اچھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کی تعلیم پہ پرسنٹیج رکھنی چاہیے کہ اگر آپ دین کی تعلیم پہ اگر پورے اترتے ہیں تو ہم آپ کو اس چیز میں زیادہ پروموٹ کریں گے. تو ہمارے اسکولز کے اندر بچوں کو بیسک تھنگس دینی چاہیے تاکہ جب ہمارا بچہ جوان ہو تو اس کو پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے. جب وہ ہماری اس جگہ پہ کبھی یورپ میں کھڑا ہو، چاہے ایشیا کے کسی ممالک میں نان مسلمس میں کھڑا ہو، تو وہ ایک ڈٹ کے مقابلہ کر سکے اور وہ بول سکے کہ میں مسلمان ہوں. میں مسلمان کیوں ہوں اس کو پتہ ہونا چاہیے. ہماری اصل میں اولادوں کو نہیں دی جاتی ایسی تعلیم جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ملک میں 2 لوگ جنگ لڑتے ہیں، ایک بھوک سے مسلمان پاکستان کے اندر جنگ لڑتا ہے اور دوسرا وہ مسلمان جو ان فرنگیوں میں، جو ان یہودیوں میں آ کے رہتا ہے. ان کو ہر طرح کی ایک سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے. جو تو میرے یورپین بھائی یہاں باہر رہتے ہیں ان کو تو یہ چیز پتہ ہوگی، جو پاکستان میں شاید اس چیز کا نالج نہ ہو ان کو. خیر، یہ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دینی تعلیم آنی چاہیے اور نبی پاک کی شریعت کو اس طرح سے مضبوط رکھنا چاہیے کہ ایسے اس کو لے کے آئے کہ جیسے ایک ایسے بل پاس کرے کہ مسٹ ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی معافی نہ ہو. اور یہاں پہ نبی پاک کی اولاد پہ اور نبی پاک کی آل جتنی اس پہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ بی بی فاطمہ الزہرا کے کئی دفعہ نام سننے کو ملتے ہیں، ان پہ گستاخی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک کے کچھ چند صحابہ ہیں جن پہ گستاخی ہوتی ہے، تو ان کے خلاف سخت ایکشنز لینے چاہیے تاکہ نہ تو کوئی نبی کی تو اولاد سب سے پہلے پرائیورٹیز پہ، نہ ان سے کوئی نبی پاک کی اولاد کی جو ہے سب مین پرائیورٹیز آل نبی اولاد علی کی ہیں. وہی جنت کے سردار ہیں، وہی ہمارے ہیروز ہیں، وہی ہمارے سر کے تاج ہیں. انہی پہ ہماری جانیں قربان ہیں اور ہم اپنی جان ان پر قربان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ہم ان سب پہ قربان کرتے ہیں. مین رہے گی بات ہیومن رائٹس کی، تو ہمارے پاکستان کے اندر ایسی NGOز آنی چاہیے جو مسلمس کمیونٹیز کی اپنی ہو، اسپیشلی
رائٹس ان کو دیں. جو غریب ہے, جس طرح ہمارے ڈیپ پنجاب میں چلے جائیں تو ہیومن رائٹس کا ہے ہی نہیں, وہاں پہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آگے لے کر چلیں, ان غریبوں کو لے کے چلیں. ہمارے جو تھانے کچہریوں کا ایسا اپڈیٹ سسٹم لے کے آئیں تاکہ وہاں پہ رشوت جیسی کوئی چیز چل نہ سکے. اور سیکنڈلی جو تھرڈ چیز ہے, یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ نکال کر باہر لے کر آئے, اپنے آئیڈیاز پروموٹ کرے اس پاکستان کے لیے, اس کنٹری کے لیے جس میں وہ رہ رہا ہے, اپنا ٹائم دے رہا ہے, اس ملک کے لیے اپنی لائف سیکریفائی کر رہا ہے. ہم اگر یہ چیز باہر بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں تو آپ تو پاکستان کے اندر ہیں. کائنڈلی پاکستان کے لیے کچھ کریں, اور ہماری سپورٹ کے لیے ہمیں دعا کریں کہ ہمیں اللہ پاک جتنی سپورٹ دے سکتا ہے دے. ہماری تو اللہ پاک سے دعا بھی ہے, کیونکہ ہمارا جو جھنڈا ہے جو پی اے پی کا, اور جو پی اے پی کی مین بیس رکھی گئی ہے وہ آل نبی اولاد علی کی بیس پہ رکھی گئی ہے. میں کوئی شیعہ نہیں ہوں, میں ایک مسلمان ہوں. نہ مجھے کوئی فتویٰ دے دے اس چیز پہ لیٹر آن کہ آپ نے جو ہے آل نبی اولاد علی کا نام لیا تو وہ شیعہ ہیں. آل نبی اولاد علی ہر مسلمان کا حق ہے, وہ سب کے اتنے ہی برابر ہیں جتنے وہ شیعوں کے ہیں, اتنے ہی وہ دوسرے مسلمانوں کے بھی ہیں. کیونکہ مسلمان شیعہ بھی ہے, وہابی بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, سنی بھی ہے, سب ایک مسلمان بھائی ہیں. ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہمیں فتوے نہیں دینے چاہیے. ہر انسان کا ایک اپنا عقیدہ ہے, ہمیں ان کے عقیدوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ان عقیدوں کو سمجھنا چاہیے کہ آخر کیوں, آخر وجہ کیا ہے, وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمیں اس چیز کو قطعی طور پہ ہمیں اس چیز کے اوپر ایکشنز نہیں لینے چاہیے. اسلام ہمیں ٹالرنس اور پیشنس سکھاتی ہے, پیس سکھاتی ہے, محبت سکھاتی ہے. تھینک یو سو مچ. دانیال جہانگیر امان, چیئرپرسن پاکستان عوامی پارٹی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.